تنازع فعلین، یہ آپ جانتے ہیں ایک بڑا مشہور نحوی مقام ہے۔ ہدایت النحو ہو، کافیہ ہو، شرح جامی ہو، اسے سمجھنا بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے، لیکن مشکل سے زیادہ یہ دلچسپ اور میرا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے مکمل تنازع فعلین کو انتہائی آسان اور ایک بالکل نئے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جہاں آپ کو لگے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مشکل لگ رہا ہے، ویڈیو کو روک کر دوبارہ پیچھے سے دیکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو یہ مشکل نہیں لگے گا، کیونکہ کسی سے سمجھنے میں تو جب وہ سمجھا دیتے ہیں تو فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ویڈیو میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اس کو دوبارہ سن کر سمجھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں تنازع فعلین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ مکمل عربی گرامر میری ویب سائٹ پر سلیقے سے رکھی گئی اسی یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ براہ راست واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر کے بھی کورس کر سکتے ہیں، اور شمس المکاتب ویب گاہ میں ہمارے ماہرین کی نگرانی میں مدرسے کے ماحول والا لطف حاصل کرتے ہوئے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ دوستوں، میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر عربی زبان اور بالخصوص قرآنی عربی نہایت آسان انداز میں اور دلچسپ نئے نئے طریقوں سے سکھا رہا ہوں۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک اور انسٹاگرام پر مجھے سبسکرائب کر لیں۔ تنازع فعلین سمجھنے کے لیے یہ چند چیزیں ایک ایک کر کے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ تنازع فعلین دراصل ہے کیا۔ تنازع فعلین سے مراد یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افعال یا شبہ افعال اپنے بعد آنے والے کسی ایک اسم ظاہر میں عمل کرنے کے لیے متوجہ ہو جائیں، جبکہ وہ اسم ظاہر ان دونوں میں سے ہر ایک کا معمول بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تنازع فعلین کی بنیادی طور پر چار صورتیں بنتی ہیں۔ دونوں افعال صرف فاعل کا تقاضا کریں، جیسے ضربنی و اکرمنی زیدن۔ ضربہ ایک فعل ہے، اکرمہ دوسرا فعل ہے، اور زیدن ان دونوں کا فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب گویا جھگڑا ہو گیا دو افعال کے درمیان۔ ضربہ یہ کہتا ہے کہ زیدن میرا فاعل بنے، اکرمہ کہتا ہے کہ زیدن میرا فاعل بنے۔ اب یا تو ہم زیدن کو ترکیب میں ضربہ کا فاعل بنا دیں گے اور اکرمہ میں متبادل لے کر آئیں گے، یا اکرمہ کا فاعل بنائیں گے اور ضربہ میں متبادل لے کر آئیں گے۔ تو یہاں دونوں افعال فاعل بنانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ کہ دونوں افعال صرف مفعول کا تقاضا کریں، جیسے ضربت و اکرمت زیدن، یہ دونوں زیدن کو مفعول بنانا چاہ رہے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلا فعل فاعل کا اور دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے، جیسے ضربنی و اکرمت زیدن۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلا فعل مفعول اور دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے، جیسے ضربت و اکرمنی زیدن۔ اب زیدن پڑھیں گے تو اکرمہ کا فاعل بنے گا، زیدن پڑھیں گے تو ضربت کا مفعول بنے گا۔ اب ان میں یہ دیکھیں کہ پہلی دو صورتوں کو متوافقین کہتے ہیں، کیونکہ دونوں فعل ایک ہی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں۔ دونوں فعل یا تو فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں تو متوافق ہیں، موافق ہیں، یا پھر دونوں مفعول کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اور تیسری اور چوتھی صورت کو متخالفین کہتے ہیں۔ تو متوافقین اور متخالفین سے گھبرایا نہ کریں آپ۔ دوسری چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے کیا۔ تو دیکھیں، جمہور نحویوں کے نزدیک ان چاروں صورتوں میں اختیار ہے کہ اسم ظاہر کو پہلے اور دوسرے میں سے کسی بھی فعل کا معمول بنا کر دوسرے فعل کے لیے اس اسم ظاہر کا کوئی متبادل نکال کر رفع تنازع کر دیا جائے۔ جیسے ضربنی و اکرمنی زیدن میں ہمیں اختیار ہے کہ زیدن کو ضربہ کا فاعل بنا کر اکرمہ کے لیے متبادل نکالیں، یا اکرمہ کا فاعل بنا کر ضربہ کے لیے متبادل نکالیں۔ اب رفع تنازع کے لیے متبادل نکالنے کی تین ممکنہ صورتیں ہیں۔ ان میں سے کبھی تینوں درست ہو سکتی ہیں، کبھی کوئی ایک درست ہوگی، کبھی دو درست ہوں گی۔ تو وہ تین صورتیں ہیں: محذوف مان لیں، یا ضمیر لے کر آ جائیں، یا اسم ظاہر کو مقرر لے کر آئیں۔ چونکہ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاعل کا نہ حذف کرنا جائز ہے، نہ اضمار قبل ذکر جائز ہے۔ اضمار قبل ذکر ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے وہ پہلی اور تیسری صورت میں، یعنی جن میں فعل اول فاعل چاہ رہا ہوتا ہے، دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر دوسرے فعل کو عمل دیا جائے گا
تو پہلے فعل کا فاعل یا تو حذف کرنا پڑے گا یا پھر پہلے فعل میں ضمیر لانی پڑے گی، اور یہ دونوں ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ جمہور علماء نحو کے نزدیک فاعل میں اضمار قبل ذکر جائز ہے، اس لیے ان کے نزدیک چاروں صورتوں میں کسی بھی فعل کو عامل بنا کر دوسرے میں متبادل لانا درست ہے۔ تیسری چیز یہ سمجھیں کہ اس باب کو سمجھنے کے لیے کچھ قواعد ہیں، ان قواعد کو پہلے سمجھنا ضروری ہوتا ہے، یہیں پر طلباء الجھ جاتے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ فاعل کلام میں عمدہ یعنی بنیادی رکن ہوتا ہے، لہذا اسے بغیر کسی قائم مقام کے حذف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس مفعول فضلہ ہوتا ہے یعنی زائد رکن ہوتا ہے، لہذا ضرورت کے وقت اس کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں ظاہر کو مکرر لانا یعنی 2 مرتبہ لانا بلا وجہ درست نہیں۔ اگر کوئی وجہ ہو، جیسے افعال قلوب کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس کے اندر حذف نہیں کر سکتے تو اس میں ظاہر لے آتے ہیں، یا کلام میں تاکید کرنا مقصود ہو تب اس میں ظاہر کو مقرر لاتے ہیں، ورنہ تو آپ کہیں گے کہ تنازع فعلن میں ایک زید اور لگا دیں، تو یہ اس میں ظاہر کی تکرار ہے اور یہ تکرار بلا وجہ درست نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ سمجھے کہ جمہور کے نزدیک اس میں ظاہر سے پہلے اس کی ضمیر لانا فاعل میں جائز ہے، کیونکہ اس میں ظاہر بعد میں آ کر اس کی تفسیر کر دیتا ہے، مفعول میں جائز نہیں ہے۔ اسے اضمار قبل ذکر کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا تذکرہ بعد میں کرنا، ضمیر اس کی پہلے لے کر آ جانا، ورنہ اصول کیا ہے کہ کسی چیز کا تذکرہ پہلے کریں، اس کی ضمیر اس کے بعد لے کر آئیں۔ چوتھا قاعدہ یہ سمجھیں کہ افعال قلوب کیا ہوتے ہیں، حسیبہ، علیمہ وغیرہ، یہ کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن کا ترجمہ ہوتا ہے خیال کرنا، سوچنا، اور ان کے 2 مفعول ہوتے ہیں۔ میں نے زید کو اچھا سمجھا، تو زید ایک مفعول ہے اور اچھا دوسرا مفعول ہے، اس کو افعال قلوب کہتے ہیں۔ اس کے 2 مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مبتدا خبر کے حکم میں ہوتے ہیں۔ اور پانچواں قاعدہ اسی سے متعلق یہ سمجھیں کہ افعال قلوب کے 2 مفعول چونکہ مبتدا خبر کے حکم میں ہوتے ہیں، اس لیے واحد تثنیہ جمع میں بھی انہیں ایک دوسرے کے مطابق لانا ضروری ہے۔ اگر ایک مفعول واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا، ایک تثنیہ ہے تو دوسرا بھی تثنیہ ہوگا۔ اب اگلی چیز، اصل بحث تنازع فعلین کی کیا ہے کہ بصریوں اور کوفیوں کے نزدیک اس میں اختیاری اختلاف ہے کہ اچھی چیز کیا ہے، کس فعل کو عمل دینا زیادہ پسندیدہ ہے۔ بصریین کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا زیادہ پسندیدہ اور راجح ہے، کیونکہ دوسرا فعل اس میں ظاہر کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جبکہ کوفیوں کے نزدیک پہلے فعل کو عمل دینا زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ کلام میں پہلے آیا ہے اور سبقت و استحقاق کا حقدار ہے۔ راجح مسلک بصریین کا ہے، کیوں؟ کیونکہ کلام میں لفظی قرب کا لحاظ رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم بصریوں کے مسلک کے مطابق عمل دیں یا کوفیوں کے مطابق عمل دیں تو پھر ہمیں دوسرے والے فعل کے اندر متبادل لانا ہوگا۔ اب اس کی جو تفصیل ہے یہاں پر جو ہے طلبہ الجھ جاتے ہیں، تو یہاں ذرا دھیان سے سنیے گا کہ بصریین کے مسلک کی تفصیل میں اگر ہم بصریوں کے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہوئے دوسرے فعل کو اس میں ظاہر میں عمل دے دیں تو پہلے فعل کی حالت دیکھیں گے کیا ہے۔ اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو اس میں فاعل کی ضمیر لائی جائے گی، ٹھیک ہے، حذف کر نہیں سکتے فاعل کو، اور اس میں ظاہر میں نے آپ کو بتایا تھا 2 بار لے کر آنا ٹھیک نہیں ہے، تو ایک ہی صورت بچتی ہے کہ ضمیر لے کر آ جائیں، اور یہاں اضمار قبل ذکر ان کے نزدیک جائز ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں مثالیں پھر بنتی ہیں، متوافقین کی مثالیں بنیں گی، ضربنی واکرمنی زید، ضربانی واکرمنی زیدانی، ضربونی واکرمنی زیدون۔ 3 مثالیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ پہلے فعل کے اندر فاعل کی جو ضمیر آ رہی ہے وہ پتہ چل جائے کہ واحد ہے تو واحد آ رہی ہے، تثنیہ ہے تو تثنیہ آ رہی ہے، جمع ہے تو جمع آ رہی ہے۔ متخالفین کی مثال، ضربنی واکرمت زیدن، ضربانی واکرمت الزیدین، ضربونی واکرمت الزیدین۔ اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہو اور وہ افعال قلوب میں سے نہ ہو تو پہلے فعل کے مفعول کو حذف کر دیا جائے گا، کیونکہ مفعول فضلہ ہوتا ہے اور اس کا حذف کرنا درست ہوتا ہے۔ متوافقین کی مثال، ضربت واکرمت زیدن، متخالفین کی مثال، ضربت واکرمنی زید۔ پہلے والے جو ضربت ہے اس کے لیے ہم نے مفعول جو ہے اس کا وہ محذوف ہے۔ تیسری صورت کیا بنتی ہے ان کے نزدیک کہ اگر دونوں افعال قلوب میں سے ہو جائیں تو پہلے فعل کے مفعول کو اس میں ظاہر لانا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ افعال قلوب میں مفعول کا حذف بھی نہیں کر سکتے اور اضمار قبل ذکر بھی جائز نہیں ہے۔ تنازع کی صورت کیا بنتی ہے اس میں، حسبنی زید وحسبتہ منطلقا، کہ زید نے مجھے اور میں نے زید کو چلتا ہوا خیال کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں حسیبہ اور حسبتو کا تنازع ہوا ہے منطلقاً پر، کہ منطلقاً کو حسیبہ اپنا مفعول ثانی بنانا چاہ رہا ہے اور حسبتو اپنا مفعول ثانی بنانا چاہ رہا ہے۔
تو کیا بنا، ہم نے رفع تنازع کیسے کیا، حسیبنی زید منطلقاً و حسبتہ منطلقاً، اس میں ظاہر لے کر آ جائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوفیوں کے مذہب کے مطابق اگر علماء کوفہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے ہم پہلے فعل کو اس میں ظاہر میں عمل دے دیں اور دوسرے فعل کی حالت کو دیکھیں تو اس میں بھی پھر 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے تو اس میں فاعل کی ضمیر لانا متعین ہے، جیسے ضربنی و اکرمانی الزیدانی، زیدان میں جھگڑا ہوا تھا تو اکرما کے اندر ضمیر لے کر آ گئے، تثنیہ اس لیے لے کر آئے تاکہ پتہ چلے کہ ضمیر آئی ہے، ورنہ اگر ضربنی و اکرمنی زیدن بولیں گے تو اکرمہ کے اندر ہوا ضمیر ہے لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ اکرمہ میں ضمیر مانی ہے یا ضربہ میں ضمیر مانی ہے۔ دوسری صورت، اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے اور وہ افعال قلوب میں سے نہ ہو تو اس میں 2 صورتیں، حذف اور اضمار، دونوں جائز ہیں، مگر ضمیر لانا زیادہ پسندیدہ ہے تاکہ کلام میں یہ وہم نہ رہے کہ یہ دونوں مفعول الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہے، جیسے ضربت و اکرمتہ زیدن، یہاں ہو ضمیر جو لے کر آئے نا اکرمتو کے ساتھ، یہ رفع تنازع ہے۔ یعنی ساری چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ رفع تنازع کیسے کیا گیا، ضمیر لا کر، حذف کر کے یا مکرر لا کر۔ تیسری اور آخری صورت یہ بچتی ہے کہ اگر دونوں افعال قلوب میں سے ہوں تو دوسرے فعل میں بھی مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ حذف یا اضمار کی صورت میں یہاں نحوی طور پر کوئی نہ کوئی معنی آ رہا ہوتا ہے۔ تنازع کی صورت سمجھے، یہ بہت آسان ہے، حسیبنی و حسبتہما الزیدان منطلقاً، کہ دونوں زیدوں نے مجھے اور میں نے ان دونوں زیدوں کو چلتا ہوا خیال کیا۔ اب یہاں پر حسیبہ جو ہے وہ منطلقاً کو اپنا مفعول ثانی بنانا چاہ رہا ہے اور حسیب تو بھی منطلقاً کو اپنا مفعول ثانی بنانا چاہ رہا ہے، اور زیدانی اور ہما جو تثنیہ لے کر آئے وہ اس لیے لے کر آئے تاکہ گڑبڑ جہاں ہو رہی ہو وہ پتہ چل جائے کہ ضمیر لانے کی صورت میں کیا گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو رفع تنازع کیسے کریں گے کہ ہم منطلقاً تو دے دیں گے پہلے والے حسیبہ کو کوفیوں کے مذہب کے مطابق، اور حسبتو کے لیے ہم دوسرا منطلقاً لے کر آئیں گے، لیکن چونکہ ہما ہے اور ہما پہلا مفعول ہے اس کا، تو اس کا مفعول ثانی منطلقین لے کر آئیں گے، ہم کہیں گے حسبنی و حسبتہما الزیدان منطلقین منطلقاً، کہ دونوں زیدوں نے مجھے چلتا ہوا خیال کیا اور میں نے دونوں زیدوں کو چلتا ہوا خیال کیا۔ اب یہاں پر اگر ہم منطلقینی کو حذف کر دیتے ہیں تو افعال قلوب کے کسی ایک مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر ہم ضمیر لے کر آتے ہیں تو وہ یا تو واحد کی لائیں گے یا تثنیہ کی۔ دیکھیں لوٹ رہی ہے منطلقاً کی طرف، اور افعال قلوب میں سے یہاں پر جو حسبتہ ما آ رہا ہے تو فعل قلب کا جو پہلا مفعول ہے وہ تثنیہ ہے، یہاں اس کے دوسرے مفعول کی جگہ ہمیں ضمیر لانی ہے۔ اگر وہ ہم واحد لاتے ہیں منطلقاً کا خیال کرتے ہوئے تو ہما کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا کہ پہلا مفعول تثنیہ کی ضمیر ہے ہما اور دوسرا مفعول ایاہو آ جائے گی جو کہ واحد کی ضمیر ہے۔ تو افعال قلوب کے دونوں مفعول ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، میں نے اوپر قاعدہ بتایا تھا آپ کو۔ اور اگر ہم یہاں منطلقاً کا خیال کرتے ہوئے ہم یہاں ہما کا خیال کرتے ہوئے ایاہما لے کر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں حسبنی و حسبتہما ایاہما منطلقاً، تو اب ایاہما جو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے منطلقاً، وہ واحد ہے تو مرجع کے مطابق نہ رہے گی، لہذا یہاں نہ ضمیر لا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو حذف کر سکتے ہیں۔ تو طے یہ ہوا کہ افعال قلوب کے اندر ہمیں جب مفعول کے اندر جھگڑا ہو رہا ہو اور افعال قلوب میں سے ہو تو ہم متبادل کے طور پر اس میں ظاہر کو مقرر لے کر آئیں گے۔